محمد وآل محمد وعجل أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله العنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا عبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أعيتيني بالقصاع اليماني فقدتيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به فسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتحزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد عظمت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتحزن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عظمت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتحزن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد عظمت لك فدخل علي تحت الكساء ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبتا
یا رسول اللہ اتحزن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال والسلام علیک یا بنتی ویا بضعتی قد عظمت لک فدخلت تحت الكساء فلما اكتمنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتحزن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لعبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي
والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آگے آئیں تو مومنین آ جائیں گے آگے. آئیے حضرات، آگے آئیے آپ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلکم تتقون. صلوات. حضرات محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہوئے التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سید نور السلام ابن ظہور عباس اور مرحوم و مغفور سید حسن عباس ابن نور السلام ان 2 مرحومین کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. حضرات محترم، آج کی یہ تاریخ ہمارے درمیان ماہ مبارک رمضان کی 11، وہ تاریخ کے جو یقیناً ہم سب کے لیے ایک ایسی تاریخ کے جس کی بنا پر مدتوں، اور نہ صرف یہ کہ مدتوں بلکہ برسہ برس ہمیں یہ تاریخ یاد رہے گی اس اعتبار سے کہ ایک عظیم الشان وہ ذات کہ جس نے پوری زندگی خدمت دین، خدمت اسلام میں صرف کیا اور پھر آخر میں اس درجہ شہادت پر فائز ہو کر اس دنیا کو الوداع کہا، کہ جس شہادت کی تمنا نہ صرف یہ کہ وہ خود کرتے رہے بلکہ جس کی تمنا کرنے کے لیے تمام امت سے تاکید کی گئی ہے. یقیناً ایک عظیم سعادت ہے کہ انسان اپنی زندگی کا نذرانہ، اپنی جان کا نذرانہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرے اور شہادت کے عظیم اور رفیع درجے پر فائز ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو. دنیا میں انسان آیا ہے، اسے ایک دن رخصت ہونا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اعمال اور اپنے آخری موقع پر دنیا سے رخصت ہونے کے انداز، ان 2 چیزوں کی بنا پر انسان یا تو لوگوں کے درمیان سے مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا پھر انسانوں کے درمیان چلے جانے کے باوجود زندہ رہتا ہے اور باقی رہتا ہے. خوش نصیب وہی افراد ہیں کہ جو اپنی زندگیوں کو اس طرح سے گزاریں کہ جب تک باحیات رہیں تب تک لوگ ملنے کی تمنا کریں، جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر لوگ ان کے سوگ میں بیٹھیں. سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کا وہ معرکۃ العرا جملہ کہ تقریباً جس کا مفہوم یہ کہ مولا نے فرمایا کہ اس طرح سے زندگی گزارو کہ جب تم لوگوں کے درمیان رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب تم مریض ہو جاؤ تو تمہاری عیادت کرنے کے لیے لوگ تمہارے پاس آئیں، اور جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو تمہارے لیے آنکھیں نمناک ہو جائیں، غمناک ہو جائیں. یہ بہت عظیم درجہ ہوتا ہے. یہ تینوں مرحلوں میں انسان اکثر و بیشتر کامیاب نہیں ہوتا. درمیان میں رہنے کے باوجود انسان ملنا بہت سارے اوقات پسند نہیں کرتا. حتیٰ بیمار ہو جانے کے موقع پر انسان عیادت کرنے کے لیے آنے پر راضی نہیں ہوتا، اور پھر جب دنیا سے چلا جائے تو آخری خدمت یہ ہوتی ہے کہ انسان لے جا کر اسے قبرستان میں دفن کر دے اور اس کے بعد فراموش کر دیا جائے. لیکن اگر ان تینوں مرحلوں میں انسان نے اللہ کی بارگاہ میں رتبہ اور درجہ حاصل کیا ہے تو ان تینوں درجوں میں، ان تینوں مرحلوں میں انسان یقینی طور کے اوپر کامیاب ہوتا ہے اور دنیا سے سرخ روح ہو کر جاتا ہے. آج دنیا کی ساری طاقتیں یہ سمجھ رہی ہیں، یہ سوچ رہی ہیں کہ اس عظیم الشان مرجع، اس عظیم الشان آیت اللہ، اس عظیم الشان رہبر کو شہید کر دینے کے بعد
شیعیت ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ایران کے اوپر قبضہ کرنا یا وہ تمام افراد کے جن کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے انہیں اپنے قابو اور قبضے میں کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، انہیں مٹانے کے لیے بھی انسان مدتوں کوشش کرتا ہے، خود مٹ جاتا ہے لیکن یہ قوم نہیں مٹتی ہے، خود فنا ہو جاتا ہے لیکن یہ قوم نہیں فنا ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، جن کو یہ مسرت محسوس ہو رہی ہے، جن کو یہ فرحت محسوس ہو رہی ہے کہ اچھا ہوا ایک آیت اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ یہ بھول گئے کہ ایک آیت اللہ دنیا سے نہیں گئے ہیں، ایک نائب امام دنیا سے گیا ہے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ ایک عام انسان کے لیے آخری درجہ امام کا نائب ہونا ہے، اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخصیت نائب امام کے درجے تک پہنچ جائے تو پھر ان سے متعلق گفتگو کرنے کے موقع پر ہمیں اپنی زبانوں پر توجہ دینی چاہیے۔ آج دنیا کی ظالم طاقتیں کوشش کر رہی ہیں کہ یہ رنگ دیا جائے کہ ایک ایسا انسان جو معاذ اللہ لوگوں کے درمیان محبوب نہیں تھا وہ چلا گیا، لوگوں کے درمیان جن کی کوئی پرسنالٹی شخصیت نہیں تھی چلی گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج لوگوں کے درمیان وہ کل سے زیادہ محبوب بن چکے ہیں۔ کل تک جتنا انہیں چاہا جا رہا تھا، جتنا انہیں مانا جا رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ آپ دیکھیں بعض غیر ہیں کہ جو اس وقت اس عظیم الشان شخصیت کے لیے وہ جملے کہہ رہی ہیں کہ جو جملے واقعی طور کے اوپر قابل غور ہیں، وہ مقام تعریف میں آ کر یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ ایسی عظیم الشان شخصیت ہمارے درمیان سے رخصت ہوئی ہے کہ جو تاریخ میں جس کی کہیں مثال نہیں ملتی ہے۔ حقیقتاً ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنی قدر کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جس عظیم الشان قوم کا حصہ اور جس عظیم الشان قوم کا جز قرار دیا ہے وہ لائق صد افتخار ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے شہادت کو اہل بیت اطہار سے سیکھا ہے۔ سرکار سید الشہداء کی شہادت کی بنا پر آج یہ قوم اپنے لیے شہادت کو افتخار سمجھتی ہے۔ سرکار امیر المؤمنین کی شہادت کی بنا پر آج یہ قوم اپنے لیے شہادت کو فخر کا مقام سمجھتی ہے۔ دنیا میں کسی قوم کے نزدیک شہادت کا وہ تصور نہیں ہے کہ جو تصور ان اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ایک مرحلے پر جانے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے، جبکہ شہادت وہ تصور پیش کرتی ہے کہ جہاں پہ مٹنے کا تصور نہیں ہے بلکہ زندگی کا تصور ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے صاف لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ ان لوگوں کو ہرگز مردہ نہ سمجھنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھنا جو اس دنیا میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے۔ یہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے افراد بل احیاء، یہ سب کے سب زندہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ اپنے پروردگار کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے عام طور پر کسی بات کی تکرار نہیں کی ہے۔ جب کوئی خاص مرحلہ، جب کوئی خاص بات، جب کوئی خاص مفہوم کو پیش کرنا ہو تبھی قرآن مجید نے بات کی تکرار کی ہے۔ یہ مفہوم جو اس آیہ شریفہ میں ہے قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے، ایک سورہ آل عمران میں، دوسرا سورہ بقرہ میں۔ یہ جو میں نے آیہ شریفہ پڑھی ہے سورہ آل عمران کی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز نہ کہو، وہاں پر تھا ہرگز گمان نہ کرو، یہاں پر کہا کہ ہرگز نہ کہو مردہ ان افراد کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تم نہیں جانتے، تم نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ ہمارے وہاں تصور یہ ہے جب تک پلک جھپک رہی ہے انسان زندہ ہے، جب تک دل دھڑک رہا ہے انسان زندہ ہے، جب تک ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں تب تک انسان زندہ نہیں۔ یہ ظاہری زندگی ہے، اصل زندگی وہ ہے کہ جو اس دنیا کے بعد شروع ہوتی ہے،
اور اسی لیے وہ جو اپنی اگلی زندگی کو کامیاب کر لے جائے اور اللہ کی راہ میں اپنے کو شہادت کے درجے پر فائز کر لے جائے، اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اس عظیم الشان مہینے میں انسان ایک ایک لمحہ اللہ کا مہمان ہے۔ ہم آپ سب اللہ کے مہمان ہیں، اور اب انہی مہمانوں کے درمیان کوئی ایسا ہو کہ جو شہادت کا درجہ پا کر اللہ کی بارگاہ میں مزید مہمانی حاصل کر لے تو اس کا کیا شرف ہوگا۔ ہم آپ تو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے کیا درجہ دیا، اور اسی بنا پہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے سیرت اہل بیت اطہار سے بہتر کوئی سیرت نہیں ہے۔ اسی لیے جس موقع پر اسی مسجد پیغمبر میں حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے جس موقع کے اوپر یہ جملہ فرمایا، اس ماہ مبارک رمضان کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ ماہ مبارک کی یہ فضیلت ہے اور یہ عظمت ہے اور یہ شرف ہے اور یہ اللہ نے رتبہ دیا ہے، ساری باتوں کے بیان کرنے کے درمیان اچانک سرکار امیر المؤمنین کو دیکھنے کے بعد رسالت مآب نے گریہ شروع کیا۔ یا رسول اللہ، گریے کا سبب کیا ہے؟ فرمائے یہی ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں تمہارے سر پر ضربت لگے گی اور تمہاری یہ داڑھی، یہ جو عام طور پر خضاب کی جاتی ہے، داڑھی عام طور پر مہندی کے ذریعے سے، اس زمانے میں سب سے زیادہ رواج اسی ہینا کا تھا، مولا کے لیے فرماتے ہیں سرکار رسالت مآب کہ یہ تمہاری داڑھی تمہارے خون سے خضاب کی جائے گی۔ آپ جملے کو دیکھیں، پہلا سوال کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم آپ سے اگر مثلاً کہہ دیا جائے کہ مہینہ ہے، اسی مہینے میں انتقال ہونا ہے، ہم آپ کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ کب انتقال ہونا ہے؟ کتنے دن باقی بچے ہیں؟ سال 2 سال کی مہلت ہے یا ہفتے 2 ہفتے کی مہلت ہے یا 1 دن کی بات ہے؟ ہم تو یہ پوچھیں گے کہ کب دنیا سے جانا ہے، اس لیے کہ پھر ویسے ہی تیاری کرنی ہے۔ لیکن جس کو تیاری کرنی ہوتی ہے وہ وقت پوچھتا ہے، لیکن جو ہمیشہ تیار ہو پھر وہاں تو تصور نہیں ہے۔ سرکار امیر المؤمنین نے حضور اکرم سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کب شہادت ملے گی، بلکہ جملہ یہ صرف ہم لوگوں کے لیے درس ہے۔ ظاہر ہے کہ امیر المؤمنین سے زیادہ ایمان کو کون سمجھتا ہے؟ امیر المؤمنین سے بہتر طریقے سے کون اسلام کو درک کر سکتا ہے؟ مولا فرماتے کہ اے پیغمبر، آپ یہ فرمائیے کہ میری یہ شہادت ایمان پر باقی رہتے ہوئے ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے، یعنی اصل شہادت تبھی ہے جب انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، یہ جو ہمارے مزاج میں ہے، ہمارے طور طریقوں میں ہے، ذرا سا کچھ ہوا، کسی بھی مسلک کسی بھی مذہب کا انسان دنیا سے گیا، اس کو ہم نے شہید کہنا شروع کر دیا۔ نہیں، شہادت کے لیے ایمان کامل ہونا چاہیے۔ ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے اگر درجہ شہادت پا کے جا رہا ہے تب یہ انسان شہید ہو رہا ہے۔ جب رسالت مآب نے فرمایا کہ یقیناً، تو اس موقع کے اوپر امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ حقیقت ہے، اس ماہ مبارک رمضان کا شرف یہی ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں جہاں قرآن کو نازل فرمایا، اس مبارک مہینے میں سرکار امیر المؤمنین کے تذکرے کو قرار دیا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ 3 شبائے قدر جو ہمارے درمیان آتی ہیں، ان میں 2 شبوں میں سرکار امیر المؤمنین کا تذکرہ وہ، اور تیسری شب میں بھی قرآن کے نزول کے تذکرے کے ساتھ امیر المؤمنین کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو شرف دیا ہے۔ ذکر امیر المؤمنین کے ذریعے سے جو شب قدر بن جائے، ذکر امیر المؤمنین کے ذریعے سے جو رمضان مبارک بن جائے، اس مہینے کو اللہ نے کیا شرف دیا ہوگا کون سمجھ سکتا ہے۔ اور اسی لیے اس مبارک مہینے میں جہاں ہماری ساری عبادتیں ہوں، انہی عبادتوں کے درمیان ایک عظیم الشان عبادت ذکر امیر المؤمنین بھی ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو پرنور بنائیں۔ امیر المؤمنین کا تذکرہ نہ صرف یہ کہ انسان کے گھروں کو منور کرتا ہے، بلکہ ذکر امیر المؤمنین انسانوں کے ایمان کو جلا عطا کرتا ہے۔ یہ میں ذاکری نہیں کر رہا ہوں،
ایسا نہیں ہے کہ ذاکری کے موقع کے اوپر انسان بعض جملے کہہ دیتا اور بعد میں کہا جائے کہ نہیں میں نے تو ذاکری کی تھی. نہیں، یہ روایتیں ہیں جن روایتوں میں امیر المؤمنین پر ایمان، امیر المؤمنین پر ولایت کو اختیار کرنا انسان کے ایمان کے لیے معیار اور میزان قرار دیا گیا ہے. لہذا امیر المؤمنین کا تذکرہ اس مہینے میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے اور ہمارا حق بھی یہی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم سب پر روزوں کو اسی طرح سے فرض کیا گیا جس طرح سے ما قبل والی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. یہاں پر میں واضح کر دوں آپ کے لیے قرآن مجید کی یہی آیت شریفہ جو میں نے آپ کے درمیان پڑھی کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، تم سب پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے ما قبل والوں پر فرض کیا گیا تھا. ما قبل والوں سے کیا مراد ہے؟ کیا ما قبل میں آنے والے یہودیوں پہ فرض کیا گیا تھا؟ کیا ما قبل میں آنے والے عیسائیوں پہ فرض کیا گیا تھا؟ کیا ما قبل میں آنے والی بقیہ امتوں پہ فرض کی؟ نہیں، اللہ رب العزت نے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو صرف اپنے اولیاء پر فرض کیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. صرف انبیاء کرام اور اولیاء عظام پر اللہ نے روزہ فرض کیا تھا، بقیہ لوگوں پہ، عام لوگوں پہ فرض نہیں تھا. یہ شرف اس امت کو ملا ہے. ایک دسترخوان اگر سجائے جس دسترخوان پر انبیاء بیٹھے ہوں، اولیاء بیٹھے ہوں، بزرگ شخصیتیں بیٹھی ہوں، اور اسی دسترخوان پہ لا کر اس گنہگار انسان کو بھی بٹھا دیا جائے تو اس سے بڑا کیا شرف ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جس دسترخوان پر معصوم انبیاء کو بٹھایا اسی دسترخوان ماہ مبارک رمضان پر انعام، لیکن ایک شرط کے ساتھ. قرآن مجید کی اس آیت شریفہ نے خطاب ان لوگوں کو نہیں کیا ہے جو اسلام لائے ہیں. یا ایھا الذین اسلموا نہیں کہا ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے. اے ایمان لانے والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. آپ نے توجہ فرمائی، اب زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. بقیہ بھی مسلمان ہوتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں اور مؤمن بھی روزہ رکھتا ہے، لیکن فرق یہی ہے بقیہ روزہ وہ رکھتے ہیں کہ جو ان پر فرض نہیں ہے. اللہ نے مومنوں پہ فرض کیا ہے. یعنی مجھے جملہ کہنے دیجئے، اگر ایمان کے ساتھ رکھا جائے تو روزہ ہے، اور اگر ایمان کے بغیر رکھا جائے تو پھر یہ بھوک پیاس ہے، روزہ نہیں کہلاتا ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اور میں جس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا تھا، اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بھی واضح کر دیا ہے. روزے کا مقصد ہماری نگاہ میں کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر روزہ رکھا تو کبھی کبھی کہا گیا اللہ کا کیا فائدہ ہے، اور اگر ہم نے نہیں رکھا تو کون سا آسمان زمین پہ آ جائے گا. یہ ہمارے ذہنوں میں تصور ہے، اور اسی بنا پہ بہت سارے اوقات ہم روزہ چھوڑ بھی دیتے ہیں. کیوں؟ کون سا اللہ کا فائدہ ہے کہ روزہ رکھ لیا، کون سا اللہ کا نقصان ہے کہ روزہ چھوڑ دیا. جبکہ اللہ رب العزت نے روزے کا فائدہ اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا ہے، روزے کا فائدہ روزہ رکھنے والوں کے لیے رکھا ہے. یہ عجیب ہے. دنیا کے طریقہ کار کے بالکل برعکس. میں آپ سے کہوں 100 روپے مجھے دے دیجئے، آپ کا نقصان ہے، میرا فائدہ. 100 روپے آپ کی جیب سے نکل گئے، میری جیب میں آ گئے، میرا فائدہ ہو گیا، آپ کا نقصان ہو گیا. میں نے مثال کے طور پہ کہا کہ آپ بازار جا کے سامان خرید دیجئے. آپ بازار تک گئے، آپ کی انرجی ویسٹ ہوئی، سامان لے کر واپس پلٹے، میرا فائدہ ہو گیا. دنیا کا طریقہ کار یہ ہے، سامنے والے سے کوئی کام لیا جاتا ہے تو سامنے والے کے وہاں کچھ کم ہو جاتا ہے، جو کام لیتا ہے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے بندوں پر روزہ فرض کیا، ایک ذرہ برابر بھی فائدہ اللہ کا نہیں ہے، ذرا بھی فائدہ اللہ کا نہیں ہے. وہ بھی ہم جیسے انسانوں کا روزہ. ہم جیسوں کے روزے کی کیا وقت ہے جو اللہ کو فائدہ پہنچائیں گے. اللہ نے صاف طور پہ واضح کر دیا ہے یہ روزے کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، ان روزوں کا فائدہ ملائکہ کو نہیں ہے، ان روزوں کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہے، خود تمہیں ملنا ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اس کے بعد اس کا ریزن لعلکم تتقون، تاکہ روزہ رکھ کر تم شاید متقی بن جاؤ.
غور فرمایا آپ نے؟ یعنی اس کے معنی ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے. اب آپ ذرا سوچئے، ماہ مبارک رمضان کا ایک خاص رشتہ امیر المؤمنین سے اسی بنا پر ہے. روزہ انسان کو متقی بناتا ہے. اللہ نے امیر المؤمنین کو امام المتقین بنایا ہے. جب روزہ رکھ کر متقی بنو گے تب امیر المؤمنین سے تمہارا رشتہ پیدا ہوگا. ورنہ یوں نہیں ہے کہ امت نے جس نے چاہا روزہ رکھ لیا، سحری کا وقت گزر جانے کے بعد بھی سحری چل رہی ہے، افطار کا وقت آنے سے پہلے بھی افطار ہو گیا اور کام روزے سے. کون سا روزہ ہے؟ روزہ تو واقعی طور پہ ان کا ہے کہ جنہوں نے امیر المؤمنین اور اولاد امیر المؤمنین کی ولایت کو مانا ہے. اسی لیے اپنے روزوں پر ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. متوجہ ہیں آپ؟ اللہ رب العزت نے اسی لیے چونکہ روزہ فرض کیا ہے مومنوں پر، بقیہ سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے بقیہ لوگ بھی ہیں جو اپنے اپنے اعتبار سے روزہ رکھتے ہیں اور نہ جانے کیسے وہ دین اسلام کو نہ ماننے کے باوجود روزہ رکھتے ہیں. تو ان کا روزہ یقیناً جسم کو فائدہ پہنچائے گا لیکن ایمان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ایمان کا فائدہ تبھی ہے کہ جب ایمان کے ساتھ روزہ رکھا جائے. امیر المؤمنین سے روزے کا خاص رشتہ ہے. اور اب میں آپ کو لے کر چلوں، حقیقت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جتنا امیر المؤمنین کو ہم یاد کرتے جائیں گے اتنا ہی ان روزوں میں اور ہمارے ایک جان پیدا ہوتی جائے گی. معمولاً ہوتا یہ ہے کہ انسان آتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، مثال کے طور کے اوپر کیا کرے، اب اس کے پاس کام نہیں ہے. اچھا یہ ایک توجہ رہے، سب سے بڑا کام ماہ مبارک رمضان کا یہی ہے کہ عادتوں کو توڑنا ہے. ماہ مبارک رمضان عادتوں کو توڑنے کا نام ہے. ہماری عادت ہے ہمیشہ 8 بجے بریک فاسٹ کرنے کی. ماہ مبارک رمضان میں آج کل ہمیں 5:45 سے پہلے یا 5:30 بجے ہم کو اپنے بریک فاسٹ کو لے لینا ہے. ہماری عادت تھی ہمیشہ رات میں 11 بجے رات کا کھانا کھانے کی. آج کل ہم کو 7:15 بجے 7:30 بجے کھانا کھا لینا. عادت تھی ہمیشہ ہماری کہ دوپہر کے بعد جہاں مصلے پہ کھڑے ہوئے. اچھا یہ بھی عجیب ہے، دوپہر کی نماز سے پہلے دوپہر کا کھانا نہیں یاد آتا، لیکن جیسے ہی مصلے پہ کھڑے ہوئے، نہیں آج قنوت کی دعا چھوٹی پڑھنی ہے. کیوں؟ ابھی کھانا کھانا ہے. سجدے میں جا کے لمبی دعا نہیں پڑھنی ہے. کیوں؟ ابھی کھانا کھانا ہے. یہ بار بار کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ظہر کی پہلی رکعت سے لے کے عصر کی آخری رکعت تک کھانا تھا جو دماغ میں مسلط تھا. اللہ رب العزت نے ماہ مبارک رمضان میں انسان کے لیے دوپہر کا کھانا ہی نہیں رکھا. اب نتیجہ کیا ہے؟ اب یہ احساس ہے کہ میں اس نماز کے بعد تو فری ہوں. اب جب یہ احساس پیدا ہوا کہ میرے پاس وقت ہوگا، اب قنوت میں لمبی دعائیں پڑھ رہا ہے، سجدے میں جا کے لمبے لمبے ورد پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد لمبی دعائیں پڑھ رہا ہے، ایک آدھ صفحہ ایک آدھ پارہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس عادت کو 1 مہینے میں توڑ دیا. جب انسان عادتوں کو توڑتا ہے تب جا کے اللہ کا نیک بندہ بنتا ہے. یہ عبادتوں کی دنیا میں تب آئے گا جب عادتوں کو چھوڑ کے نکلے گا. عادتوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اس کی ایک مثال دے دوں، البتہ خدا نخواستہ کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کے دل کو چوٹ پہنچانا میرا مقصود نہیں ہے، صرف میں مثال دے رہا ہوں. ماہ مبارک رمضان آج کل روزہ شروع ہو جاتا ہے تقریباً 6 سے کچھ پہلے، اور شام کو تقریباً 7 بجے کے آس پاس روزہ ختم ہوتا ہے. یعنی تقریباً ہم لوگ 13 گھنٹے کچھ نہیں کھاتے کچھ نہیں پیتے، اور اسی درمیان ہم ان 13 گھنٹوں میں جو چین اسموکر ہیں وہ بھی اسموک نہیں کرتے، ہے یا نہیں؟ لیکن جہاں افطار آیا وقت، اب کیا ہوا؟ اب یہ 13 گھنٹے کا صبر ایک طرف، 11 گھنٹے جو باقی بچے، اب وہ 11 گھنٹے میں 13 گھنٹے کی بھرپائی ہوگی، اور وہی مشکل ہو جاتی ہے. جو انسان 13 گھنٹے کام چھوڑ سکتا ہے وہ اگر واقعی طور پہ عزم مصمم کر لے، ارادہ کر لے، تو 11 گھنٹے بھی چھوڑ سکتا ہے. لیکن نہیں، ہم اس 11 گھنٹے میں اچھا یہ صرف بیچارے ان لوگوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں خدا نخواستہ کہ جو سگریٹ پیتے ہیں، بقیہ کا بھی یہی حال ہے. آپ دیکھ لیجئے 13 گھنٹے بھوکے رہیں گے اور 11 گھنٹے اتنا کھا لیں گے کہ ماشاء اللہ سے.
وہ جو 13 گھنٹے اگر شاید کھاتے عام دنوں میں تو اتنا نہ کھاتے جتنا 11 گھنٹے میں کھا لیا. تو یہ انسانی مزاج ہے. ان عادتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. ماہ مبارک رمضان میں بھوک اور پیاس، یہ ارے ماہ رمضان میں بھوکا رہنا ہوتا ہے. بھائی آدھے دن بھوکا رہنا ہوتا ہے، آدھے دن پیاسا بھوکا نہیں رہنا ہوتا ہے. لیکن نہیں، جو کھانے کا وقت ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے. جو نہ کھانے کا وقت ہے سب سے ارے ماہ رمضان میں تو بھوکا رہنا پڑتا ہے. بھائی ماہ رمضان میں کھانے کا بھی موقع ملتا ہے. ایک تحقیق میں دیکھ رہا تھا کہ نہیں پتا کہاں تک صحیح ہے لیکن کسی حد تک صحیح ہے، 100% صحیح نہیں ہے. وہ تحقیق میں دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ جتنے فروٹس انسان عام دنوں میں سال بھر کھاتا ہے اتنا ماہ مبارک رمضان میں کھاتا ہے ایک مہینے میں. تقریباً صحیح ہے، بالکل 70% تو صحیح نہیں ہے لیکن ہے. کتنے ایسے افراد ہیں جو عام دنوں میں نارملی فروٹس نہیں یوز کرتے، ماہ رمضان میں یوز کریں گے. بہت سارے ایسے کھانے پینے کے آئٹمز ہیں جو بقیہ دنوں میں یوز نہیں ہوتے، ماہ مبارک رمضان میں یوز ہو رہے ہیں. اللہ نے نہ صرف یہ کہ اس مبارک مہینے میں بھوک اور پیاس کو ہم سے طلب کیا ہے بلکہ ان نعمتوں کو ہمارے لیے قرار دیا ہے کہ جو نعمتیں بقیہ دنوں میں ہم کو نہیں ملتی. میں اسی لیے یہ بات اکثر کہتا ہوں، بس آخری مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں. اکثر اس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر غور کریں، ماہ رمضان میں کوئی بھی جتنے یہاں برادران موجود ہیں اگر جاب کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی سیلری بڑھ جاتی ہو. ہے کوئی؟ جتنی سیلری 11 مہینے ملتی ہے ماہ مبارک رمضان میں بھی ملے گی. جتنی سیلری آپ کو فروری تک جنوری تک ملی ہے وہی سیلری آپ کو اس مارچ میں بھی ملنے والی ہے. سیلری نہیں بڑھے گی لیکن ماہ مبارک رمضان میں خرچے بڑھے ہیں نہیں بڑھے ہیں؟ خرچے بڑھ چکے ہیں. اچھا یہ عجیب ہے، پورے مہینے سحری کا انتظام، پورے مہینے افطاری کا انتظام. اچھا وہ بھی افطاری اچھے قسم کی ہوگی، عام طرح سے نہیں ہوگی. وہ سب کچھ تو ہو گیا، اب تو مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے. مہینے کے ختم ہونے پر اب تو سکون کی سانس کہ اب تو چلیے ٹھیک، اب کوئی خرچہ نہیں ہے. جیسے ہی مہینہ مکمل ہونے لگتا ہے عید کے کپڑے یاد آنے لگتے ہیں. اور یہ وہ خرچہ ہے جو بڑا خرچہ ہے. اگر 5 فیملی ممبر ہیں تو 5 کو کپڑا پہن، ایسا نہیں ہوگا ایک کرتا پاجامہ پہن لے لیا 5 نے ایک بار پہن کے نماز پڑھ لی، ایسا نہیں ہوتا. 5 ہیں تو 5 کو لینا ہے، 5 ہیں تو 5 کو نیا کپڑا پہننا ہے. کیوں ایسا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ماہ مبارک رمضان میں تنخواہ نہیں بڑھائی لیکن ماہ مبارک رمضان میں اسی تنخواہ میں اتنی برکت عطا کر دی ہے، خرچہ کرتے جاؤ لیکن پیسہ کم نہیں ہونے دوں گا. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. حقیقت یہی ہے کہ اس مبارک مہینے میں انسان جتنا زیادہ اللہ کی بندگی کرتا جائے، اور اس کی بہترین مثال اہل بیت اطہار کے گھرانے میں موجود ہے. سرکار امیر المؤمنین کا روزہ، ہمارے چوتھے امام کا روزہ معمولی بات نہیں ہے. چوتھے امام کی سیرت میں یہ جملہ ملتا ہے، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ السلام آپ کی شہادت کے بعد جب آپ کے گھر میں خدمت گزار کنیز سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ تم نے اتنے عرصے مولا کی خدمت کی ہے، تم مولا کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ اس نے پوچھا کہ بتاؤ، جو پوچھ رہا تھا اس سے، یہ بتاؤ مختصراً بتاؤں یا تفصیلاً بتاؤں، ڈیٹیل میں بتاؤں یا ان شارٹ بتاؤں؟ اس نے کہا دیکھو ڈیٹیل میں بتاؤ گی تو بڑا لمبا ہو جائے گا، ان شارٹ بتا دو. سنیں گے آپ اس کا جواب؟ اس نے کہا اگر مختصر سننا ہے تو مجھ سے سن لو، میں اتنے عرصے تک چوتھے امام کے گھر میں خدمت کرتی رہی، میں نے پورے سال امام کے لیے رات میں بستر نہیں بچھایا، دوپہر میں دسترخوان نہیں بچھایا. عجیب ہے، رات نمازوں میں گزری ہے اور پورے دن روزہ رکھا ہے، سوائے سال کے وہ دن کہ جن تاریخوں میں روزہ حرام ہے مولا نے کبھی روزہ ترک نہیں کیا. یہ سیرت ہے معصومین کی. اس سے پتہ، اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان عذر کر لے کہ آج ہم روزے سے ہیں فلاں کام نہیں کریں گے، آج ہم روزے سے ہیں فلاں مشکل ہے آسان کرنے کے لیے ہم نہیں جائیں گے. نہیں، سارے امت کے کام بھی ہو رہے ہیں اور روزہ بھی ہے. یہ اصل سیرت سرکار امیر المؤمنین کی سیرت میں بھی یہی ہے.
نہ جانے کتنے ایسے موقع آئے ہیں کہ جن موقعوں پر امیر المؤمنین کے سامنے دوپہر میں غذا رکھی گئی، پتہ یہ چلا کہ مولا غذا تناول نہیں فرما رہے ہیں۔ البتہ وہ درجات ہیں، وہ رتبے ہیں کہ جن رتبوں کو ہم آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بقیہ امت کے لیے یہ حکم ہے کہ جب اگر مستحبی روزہ ہو اور کوئی دعوت دے دے تو پھر تمہیں روزہ افطار کر لینا ہے۔ لیکن بہرحال اہل بیت اطہار کے درجات ہیں، ان درجات کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان درجات کے بارے میں ہمارا تصور پہنچ سکتا ہے۔ سرکار امیر المؤمنین ماہ مبارک رمضان میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، لیکن عجیب درجہ ہے۔ مولا نے اپنی زندگی گزار دی اس امت کی اصلاح کے لیے، حتیٰ شہادت کے بعد بھی اگر کوئی مولا کے پاس آتا ہے تو مولا کبھی ہدایت میں کمی نہیں ہونے دیتے۔ میں دیکھ رہا تھا واقعات کی دنیا میں، ظاہر ہے کہ وہ واقعات کے جو ہم سب کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان پر تھوڑی ہمیں توجہ دینی چاہیے اور پھر ان کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ واقعات میں دیکھ رہا تھا سرکار امیر المؤمنین کے معجزات میں ایک معجزہ عباس عزیزی نے جو تفصیل سے لکھا ہے، میں ان شارٹ بیان کروں گا، وقت میرا پورا ہو رہا ہے، لہٰذا میں اس مرحلے تک آپ کو جلدی جلدی لے کے آنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد، یہ ابھی یعنی ظاہر ہے کہ اب تو مولا کی شہادت کو بھی 1350 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ مولا کی شہادت کے بعد ابھی تقریباً کچھ 100 سال کے پہلے کا واقعہ، ایک مرد مومن قافلے کے ساتھ اسی سرزمین ایران سے نکلا تھا، عراق آ رہا تھا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے ان دو ملکوں کی سرحد پر موجود افراد کے درمیان، ہمیشہ سے رہا ہے۔ وہ عراقیوں کا مزاج کہ وہ جو بہرحال جو مومن نہیں ہوتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ جو ان کے مزاج میں ہے کہ ہم عرب ہیں اور بقیہ کو عجم سمجھتے ہیں، اور خاص طور سے ایرانیوں کو عجم سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ زیادہ تعصب کا سلوک ہوتا تھا۔ یہ جس موقع کے اوپر بارڈر کے اوپر پہنچا، یہ سیکیورٹی والے، اس زمانے میں سیکیورٹی ہمیشہ سے رہی ہے، یہ بارڈر کے اوپر سیکیورٹی والے چیکنگ کر رہے تھے اور اس ایرانی زائر کو خوب ستایا۔ اچھا ہوتا بھی ہے، مجھے بھی یاد ہے جب ابتدا 2003 میں جب یہی ظالم حاکم سرزمین عراق کا واصل جہنم تو نہیں ہوا تھا، فرار کیا تھا، اس نے چھپ گیا تھا، اس زمانے میں ہم لوگ بھی زیارت پر گئے تھے اور اس سے پہلے بھی جا چکے تھے، اس کے دور میں تو بہت ستایا گیا تھا۔ اس کے بعد جب پہلا زمانہ آیا ہے تو آپ یقین جانیں بڑی مشکلیں اٹھانی پڑی تھی ایئرپورٹ کے بارڈر کے اوپر، ہم لوگ تو زمینی راستے سے گئے تھے، تو یہ ہمیشہ سے رہا، یہ بارڈر کے اوپر مشکلات رہتی ہی ہیں۔ اس عراقی نے خوب ستایا اس ایرانی کو۔ اچھا زیارت پہ جا رہے ہو، بڑا شوق ہے زیارت کا، اس سے پتہ چل گیا کہ وہ اپنی قوم کا نہیں ہے۔ عام طور پر یہ سیکیورٹی میں اس زمانے میں بھی اور تقریباً 2003 تک بھی اگر آپ کو یاد ہو، زمانے تک بھی کوشش یہ ہوتی تھی کہ غیروں کو رکھا جاتا تھا، غیر شیعہ افراد کو۔ بہرحال اس نے بہت ستایا، خوب ستایا، اتنا ستایا کہ آخر میں اس ایرانی نے کہا کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا یہ عراقی عربی بول رہا تھا اور یہ ایرانی بھی عربی جانتا تھا، کہا میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں جا کر تمہاری شکایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کروں گا۔ یہ سوچ کر کہ یہ بہرحال غیر شیعہ ہونے کے باوجود امیر المؤمنین کو تو مانتا ہے، امیر المؤمنین کو تو بہرحال ان کو ماننا ہی ماننا ہے چوتھا، تو بہرحال اتنا تو اس کے وہاں قدر ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جا کے شکایت کر دینا، تم جا کر شکایت کر دینا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ خیر اب تو ظاہر ہے کہ اور غصہ بڑھ گیا اس ایرانی کا کہ اب تو واقعاً جا کے میں شکایت کروں گا۔ پہنچا نجف اشرف، جس موقع پر پہلے ان لوگ کو نجف جانا تھا، پھر کربلا آنا تھا، نجف اشرف جس موقع پر پہنچا، بقیہ مسافرین تو مسافر خانے جا رہے تھے، یہ سامان اپنے ساتھیوں کو دے کر کہا میں مسافر خانے نہیں جاؤں گا، میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے، بہت بری طرح سے زخمی ہوں میں سیدھے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اور سیدھے مولا کی بارگاہ میں زری تک پہنچ کر اس نے کہا کہ مولا بڑی مصیبتوں کے ساتھ آیا ہوں، اور جب میں زائر ہو کر ایک غیر کی شکایت آپ سے کر رہا ہوں تو پھر آپ کو
اس زائر کا خیال کرتے ہوئے اس غیر شیعہ سے انتقام لینا ہوگا. مجھے بہت ستایا ہے اس نے. مولا مجھے سکون نہیں ملے گا جب تک آپ اسے سزا نہیں دیں گے. شکوا کر رہا ہے, شکایت کر رہا ہے, مولا سے کہہ رہا ہے, وہ واپس آنے میں تیار نہیں ہے. بہرحال بقیہ ساتھی بھی اپنے سامانوں کو رکھ کر فریش ہو کر آ چکے تھے. انہوں نے بھی اس کو سمجھایا کہ نہیں چلو پہلے چل کے تیار ہو جاؤ, فریش ہو جاؤ, اس کے بعد آ کے زیارت کرو. پھر گیا, واپس آیا, پھر لگا ہے زیارت کر رہا ہے اور زری سے چپٹا ہوا ہے. اور بس یہی کہ مولا آپ کو میری شکایت کو سننا ہی ہوگا. تعجب. رات میں خواب میں سرکار امیر المؤمنین کو دیکھا. مولا تشریف لائے. فرماتے یہ کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہ مولا اس نے میری توہین کی ہے, بہت ستایا ہے اس نے مجھے. مولا نے فرمایا کہ کیا میرے لیے ایک چھوٹا سا کام کر سکتے ہو؟ مولا فرمایا آپ کے لیے؟ کہ تم سے میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم میرے لیے اس کو معاف کر. آپ اور ہم ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہی ہوتا جو اس نے کہا کہ مولا یہ نہیں ہوگا, اتنا ستایا ہے میں نہیں اسے معاف کروں گا, بہت ستایا ہے. مولا نے اس کو سمجھایا, نہیں مانا. دوسرے دن پھر جا کے زری سے لپٹائے. مولا آپ کو اسے سزا دینی ہے. پھر اگلے دن مولا تشریف آئے خواب میں, اور اب جب آئے تو اب ساری بات کھلی. مولا نے فرمایا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں میرے لیے تم اسے معاف کر دو. کہ نہیں مولا, کوئی بھی اور بات آپ زندگی کی کہہ دیے میں قبول کرنے کے یہ بات نہیں مانوں گا. کیوں آخر؟ کہ مولا اس نے بہت ستایا ہے. مولا نے کہا کہ صرف اس ایک بنا پر میں چاہتا ہوں کہ تم اسے معاف کر دو کہ اس کا میری گردن پر حق ہے. اللہ اکبر. عجیب, ایک غیر شیعہ کا امیر المؤمنین پہ حق. مولا اچھا اب سب ساری بات بالکل نر پڑ گیا. مولا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کا آپ کی گردن پہ حق. کہاں اس کا میری گردن پہ حق ہے؟ کہتا ہے کہ مولا میں نے معاف کر دیا, میں اسے بھول جاؤں گا, فراموش کر دیا. لیکن مولا بتائیے آپ کے اوپر کیسے اس کا حق ہے؟ کہ ایک دفعہ وہ اپنے وطن کی طرف جا رہا تھا اور اسی نجف کے پاس سے گزر رہا تھا. وہ اپنی سواری پہ بیٹھا ہوا تھا, اپنی گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ وہ ایک عہدیدار انسان تھا, اپنی گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا. اور جب وہ نجف کے قریب سے گزرنے لگا اور اس کی نظر میری زری پر, میرے حرم کے قبے پر پڑی, وہ اپنی گاڑی سے اتر گیا. اور جہاں تک اس کی نظر کے سامنے میری یہ زری تھی, میرا یہ حرم تھا, وہاں تک وہ پیدل چل کے گیا. گاڑی والے سے کہا کہ تم گاڑی لے کے آگے چلو. یہ پیدل چل کے گیا. اس پیدل چلنے کی بنا پر جو اس نے میرا احترام کیا, مجھ پر اس کا ایک حق بنتا ہے. میں اسی حق کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو آج معاف کر دو. کہتے ہیں مولا میں نے معاف کر دیا, میں نے, آپ نے بتا دیا, بس اب ختم ہو گئی بات, میں نے معاف کر دیا, بات ختم ہو گئی. بقیہ زیارتیں کیا, کربلا گئے, سامرہ گئے, کاظمین گئے, بقیہ ساری زیارتیں مکمل کرنے کے بعد پھر جب یہ واپس جا رہا ہے تو اب ایک عجیب انداز سے, عجیب شوق کے ساتھ یہ زائر ایران کا واپس پلٹ رہا تھا. اور جس موقع کے اوپر بارڈر پہ پہنچا, ملا وہی غیر شیعہ, وہ جو سیکیورٹی والا تھا, بارڈر والا, وہ پھر ملا. کہ کیا ہوا, شکایت کر دی میری؟ اچھا پہچانتا تھا, سمجھ گیا, اتنا سب کچھ جھگڑا ہو چکا تھا, پہچان. شکایت کر دی میری؟ کہاں میں نے شکایت کر دی. کہ کیا ہوا, مجھ کو سزا ملی؟ کہتا ہے کہ صرف اس ایک بنا پر کہ تمہارا ایک حق امیر المؤمنین پر ہے, اس بنا پر مولا نے کہا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا. وہ تو سمجھ ہی نہیں پایا کہ میرا کون سا حق ہے, میں نے کیا کیا ہے. کہتا ہے یہی زائر ایرانی کہ جس موقع کے اوپر تم اپنے گھر واپس پلٹ رہے تھے اور تم اس نجف اشرف کے قریب سے گزرے اور تمہاری نظر مولا کے قبے پر پڑی تھی, تم پیدل چلنے لگے تھے صرف اس احترام میں کہ یہ مولا کا حرم ہے. اس بنا پر مولا نے فرمایا کہ مجھ پر اس ایک انسان کا حق ہے, لہذا اس کے لیے میں نے تمہیں معاف کیا ہے. آپ سنیں گے وہ جو غیر تھا, صرف یہ ایک جملہ سننے کے بعد امیر المؤمنین کا ایسا عاشق بنا کہ جو اتنی اہمیت دیتے ہیں. اپنے حرم میں داخل ہونے والوں کی بات نہیں ہے, حرم کے قریب سے گزرنے والے اگر اتنی عزت دیتے ہیں مولا, تمہیں دنیا میں مولا کے علاوہ کون اتنی عزت دے سکتا ہے. ایسا عاشق بنا,
سارا کام چھوڑ کے اسی وقت اس نے کہا کہ اب میں سیدھا یہاں سے جا رہا ہوں نجف، مولا کے حرم میں زندگی گزاروں گا۔ یقیناً امیر المؤمنین آج بھی ان لوگوں کو عزت دیتے ہیں، ان لوگوں کو عظمتیں عطا کرتے ہیں جو امیر المؤمنین کے لیے اپنے دل میں خاص جذبہ رکھتے ہیں۔ امیر المؤمنین غیروں کو اپنا بنا لیتے ہیں، امیر المؤمنین غیروں کے دلوں میں بھی وہ محبت ڈال دیتے ہیں کہ جو بے مثال ہوتی ہے۔ اور پھر اب یہیں پر وہ جملہ کہ جو امیر المؤمنین کی بیٹی نے اسی مہینے میں ابن ملجم سے پوچھا تھا، جس موقع کے اوپر جناب ام کلثوم کے لیے ملتا ہے کہ بابا کے اوپر گریہ فرما رہی تھی اور اسی ابن ملجم کو لا کر ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ جناب ام کلثوم نے سر پہ نقاب ڈالی، آنے کے بعد کہتی ہے کہ اے ابن ملجم بتا، کیا میرے بابا نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی تھی؟ کیا میرے بابا نے تجھے کوئی اذیت پہنچائی تھی؟ یہ وہ جملہ تھا کہ جو بیٹی اپنے بابا کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ وجہ یہی تھی کہ جناب ام کلثوم نے امیر المؤمنین کی محبتوں کو دیکھا تھا۔ وہ امیر المؤمنین کے جو دشمنوں کے ساتھ احسان کرتے ہوں، وہ کیسے ممکن ہے کہ ابن ملجم کے ساتھ کوئی ایسا عمل کہ جس کی بنا پر وہ ناپسندیدہ عمل قرار پائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ آگے پوچھ رہی کہ بتاؤ میرے بابا نے کوئی تکلیف پہنچائی تھی؟ میرے بابا نے تمہیں کوئی اذیت پہنچائی تھی؟ پھر کیوں تم نے میرے بابا کو قتل کیا؟ اس موقع کے اوپر اس نے جملہ کہنا، عجیب جملہ ملتا ہے، اس نے جب امیر المؤمنین کے لیے ذکر کرنا شروع کیا، اس نے ان علیین کہا۔ جیسے ہی علیین لفظ کہا، جناب ام کلثوم کہتی نہیں علی نہ کہو، میرے بابا کو امیر المؤمنین کہو، یہ لقب میرے رسول نے میرے بابا کو دیا ہے، لہٰذا میرے بابا کو امیر المؤمنین کہو۔ یہ بیٹی کو کتنا پسند تھا کہ امیر المؤمنین کا نام امیر المؤمنین کے ساتھ یاد کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ امیر المؤمنین کو یاد کرنے کا بھی ہے، امیر المؤمنین کے لیے سوگ منانے کا بھی مہینہ ہے۔ یہ امت امیر المؤمنین کے بعد خود کو یتیم محسوس کرتی ہے۔ جب 19 تاریخ آتی ہے، جب 20 تاریخ آتی ہے، جب 21 کی صبح آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو۔ وجہ یہی ہے، امیر المؤمنین سے زیادہ محبت کرنے والا، امیر المؤمنین سے زیادہ شفقت کرنے والا اس امت کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ محبتوں کا تو یہ عالم ہے کہ فرماتے اے بیٹا حسن، یہ دودھ کا جو تم نے دودھ مجھ کو لا کر دیا ہے، یہ میرے قاتل کو بھی لے جا کر دو۔ اتنی محبت رکھنے والے امیر المؤمنین، یہی وہ مہینہ کہ جس مہینے میں اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، عجیب عالم رہا ہوگا۔ نہ جانے بیٹیوں نے کتنا گریہ کیا ہوگا، نہ جانے بیٹوں نے کتنا گریہ کیا ہوگا، لیکن ہاں ایک جملہ ملتا ہے اسی کوفے کے لیے کہ جس موقع کے اوپر 21 کی صبح آنے سے پہلے ایک طبیب خود سے آیا تاکہ آ کر دیکھے کہ امیر المؤمنین کا زخم کتنا گہرا ہے۔ امیر المؤمنین کو دیکھنے کے بعد اب جب وہ باہر نکل رہا تھا، اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے آگے بڑھ کے امام حسن سے یہ جملہ کہتا ہے وہ طبیب، آقا اگر چاہتے ہیں کہ مولا کی زندگی بڑھ جائے، جتنا ممکن ہے مولا کی خدمت میں شیر پیش کیا جائے۔ یہ جملہ کہہ کے وہ تو نکل گیا، لیکن سنیں گے عزاداروں، کچھ ہی لمحات کے بعد دروازے کے اوپر کچھ بچوں نے آگے تک الباب کرنا شروع کیا۔ امام حسن دروازے پر آئے، عجیب منظر دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے کھڑے ہیں اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ آقا یہ ہم اپنے حصے کا شیر لے کے آئے ہیں، آقا کی خدمت میں، مولا کی خدمت میں پیش کر دیجئے۔ ہم نے سنا ہے کہ جتنا شیر پیش کیا جائے گا میرے مولا کی زندگی بڑھ جائے گی، ہم اپنے حصے کا شیر لے کے آئے ہیں۔ عزاداروں عجیب مرحلہ ہے، امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان بچوں کو سمجھا کے رخصت کر دیا۔ میں کہوں گا آقا ان بچوں سے ایک وعدہ اور لے لیجئے، یہ سن 40 ہجری ہے، سن 61 ہجری میں ایک قافلہ اسی سرزمین کوفہ پہ آنے والا ہے، جس قافلے کا عالم یہ ہوگا بچے اتنے پیاسے ہوں گے
زبانیں خشک ہو چکی ہوں گی، گفتگو کے لیے توانائی باقی نہ بچے گی۔ اے آقا ان بچوں سے وعدہ لے لیجئے کہ جب سکینہ کوفے میں آئے، جب امام باقر کوفے میں آئے، جب یہی اہل حرم اسیر ہو کے کوفے میں آئے تو یہی بچے جو 20 سال کے بعد جوان ہو چکے ہوں یہی پانی لے کے خدمت میں حاضر ہو جائے۔ لیکن سنیں گے عزاداروں، اس کوفے میں سارا مجمع موجود تھا لیکن پانی پیش کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آواز دی جا رہی تھی علی اور اولاد علی کو پانی ہم نہیں دے سکتے، ان سبھی کو پیاسا رکھا جائے گا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو آخری امام کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار وہ عظیم الشان شخصیت کے جن کی شہادت واقع ہوئی، پروردگار ہمارے رہبر معظم کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، پروردگار مملکت ایران کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنوں کے شر سے اس ملک کو، ان تمام شیعوں کو محفوظ فرما، پروردگار شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان سبھی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے، بالخصوص یہ 2 مؤمنین کے جن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار ان سبھی کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، ان تمام مرحومین کو اہل بیت اطہار کا مہمان قرار فرما، پروردگار ہم سبھی کو اپنے مرحومین کو یاد رکھنے اور ایصال ثواب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سبھی حضرات سے التماس ہے 1 دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور سید نور السلام ابن ظہور عباس، مرحوم مغفور سید حسن عباس ابن نور السلام، ان 2 مرحومین کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیانت کے لیے متوجہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیک ایھا المجتبی یا حسن ابن علی، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولاي ابی الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیک وعلی آبائک السبع، السلام علیک وعلی ابنائک الاربع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیک یا صاحب العصر والزمان، سیدی الامان الامان الامان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآله.